اللہ ونعم الوکیل. تو غزہ والے اس امت کا فرض ادا کر رہے ہیں. اس مسلم امت کے لیڈرز کے لیے بھی ایک میسیج ہے. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اتھارٹی اور پاور دی ہے تو آپ سے سوال بھی اتنا زیادہ ہوگا. زیادت الشریف تعنی زیادت التکلیف. جس کے پاس پاور زیادہ ہے اس سے پوچھا بھی جائے گا. with more power comes more responsibility. آپ پہ واللہ فرض اور واجب ہے ان کی مدد کرنا. ہم کلونیلزم کا شکار نہیں ہیں. ہم اپنی ڈیڈی ان کی مسجد اور اپنا ملک بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے. we are one ummah. when we said لا الہ الا اللہ we are one ummah. چاہے وہ پاکستانی ہو یا فلسطینی ہو, چاہے وہ سیرین ہو یا ایجپشین ہو, چاہے کوئی بھی ہو, مسلمانوں کی مدد کرنا ان کے لیے واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی اور ملٹری ٹیکنالوجی اور ویپنری دی ہے اور ایک پورا آرسنل کھڑا آپ کے پاس. یہ واجب ہے آپ پہ کہ آپ ان کی مدد کریں. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. قرآن کا حکم ہے یہ ہم سب کے لیے کہ تیاری کر کے رکھو, اپنے گھوڑے تیار رکھو, اپنے ویپنز, اپنے میزلز تیار رکھو. کیا فائدہ ان ابابیل کا جن کا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور سکسیسفل ہو رہے ہیں, کہ جب اسرائیل اور یو ایس ایڈ کر رہے ہیں اس وار کو اور تباہی پھیر رہے ہیں ان کی, اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ملیٹریلی یا فائنینشلی, تو پھر ان پیسوں سے جا کے چوڑیاں خرید لیں اور ان کو ہاتھوں میں پہن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے خلاف جہاد کیا اور مکن سے خلاف جہاد کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹ توڑا تھا. انہوں نے آج بھی کانٹریکٹ توڑا ہے, بٹ ہم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ قریشیوں نے تو نان مسلمہ قتل کیا تھا جو مسلمانوں کے الائے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے خلاف جہاد کیا, اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے اور جہاد نہیں کرتے ہو؟ کہ جب مستضعفین جو کمزور لوگ ہیں, مردوں میں سے, خواتین میں سے اور بچوں میں سے, کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية, یا رب اس بستی سے نکال ہمیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. وجعل لنا من لدنک ولیا, ہمارے لیے کوئی ولی بنا دے, کوئی مددگار بنا دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا, کوئی مددگار بھیج دے. یہ آیات ہمارے لیے ایسے قرآن آج نازل ہو رہا ہے. ان ینصرکم فلا غالب لکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے, تم غالب آؤ گے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر تم اللہ اور اس کے نبی کے دین کو دھوکہ دو گے, تم دین پہ نہیں چلو گے, اس کے فرمانبرداری نہیں کرو گے, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پہ مومن ٹرسٹ کرتے ہیں اور ریلائی کرتے ہیں. This is about time that we trust Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ ہمارے دین کی مدد کرے گا. اور میرا میسج ٹو دا نان مسلمز اینڈ دا کفار, اور جو ظالمین ہیں جو آج غزہ کے بہنوں اور بچوں پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں یہ. دے فائٹ بیہائنڈ والز, دے فائٹ بیہائنڈ فورٹس. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں, دے ول نیور کم ان فرنٹ آف اس, اور بیٹل فیلڈ میں سامنے نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ سے پیچھے سے بھاری ڈرپوک ہیں. یہ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں. They will never ask for shahada and death, but we Muslims we desire shahada. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جو اصل چہرہ ہے, جو یہ بولڈ پیس میکرز بنے پھرتے ہیں اور ہیومن رائٹس سے چیمپئن بنے پھرتے ہیں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشیا اور یوکرین کی وار کو بالکل ہمارے سامنے دکھا دیا, اور ان کا وہاں پہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ دکھا دیا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے, اور جب اسرائیل نے غزہ کا جہاد کیا اور ایک میس مرڈر کیا تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے تھے. میڈیا وہاں پہ کیا کہہ رہا تھا, اور میڈیا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے. یہاں پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اور مسلمان اتنے نائیو اور معصوم اور بھولے ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی جو نیریٹو افیکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیں, ڈو ناٹ لیٹ دا میڈیا کنٹرول یور نیریٹیوز. یہ سب جھوٹ, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ لگنے لگے. جب موسیٰ نے فرعون کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی تو فرعون نے اوپر سے آیا اور نیریٹو اپنا پیش کرنا چاہا. فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہ تو نے جو کیا اس کے بعد بھی تو انکاری ہو گیا ہے. یعنی تم نے جو مصر کے بندے کو, بنو اسرائیل ایک بندے کو مار دیا تھا, ہمارے بندے کو, اور تو بھاگ گیا تھا, تو انکاری ہو گیا, یعنی تو انکار کر اس بات کا.
فرعون نے وہی جو آج اسرائیل کام کر رہا ہے اور جو یو ایس کا میڈیا BBC and CNN کام کر رہے ہیں وہی کہا. تو موسیٰ نے کیا کہا کہ تب مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی, میں ظالمین میں سے تھا, اور پھر میں نے توبہ کر لی. اور موسیٰ نے اپنا نیریٹو چینج کیا اور اس کے پیچ پہ نہیں کھیلا, بلکہ کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو جب تم نے ہزاروں بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا. You are talking about this? You are talking about human rights and you are talking about the lives of innocent women and children? A believer is not always on back foot. He controls narrative. He is always on front foot. تو یہ تو میسج ان کے لیے تھا, اور میرا میسج امت کے لیے ہے کہ we Muslims are like one body. اور جب باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واللہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان خوش ہوتا ہے ایک مسلمان کو خوش دیکھ کے, اور مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دے کے. اور اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی, ہی از ناٹ ون آف دیم. ہمارے ایمان کو ریوزٹ کریں, کلمہ کو دوبارہ پڑھیں. ہم نے شاید اسلام قبول اس سے نہیں کیا, ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے. سو کوئکلی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے, ڈو ناٹ بلیٹل دا پاور آف دعا. دعا کریں کثرت کے ساتھ, تہجد میں اٹھ کے. If you're serious about the cause of Palestine, wake up in tahajjud and pray tahajjud for them. دوسری چیز, اویئرنیس پھیلائیں کہ وہ جو کرائمز کر رہے ہیں اسرائیلی اور امریکنز آن فلسطینی, سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلائیں. بات کریں, النکبہ کے بارے میں بات کریں, جو پچھلے 75 ایئر سے کیٹاسٹرفی فلسطینی پہ آئی ہوئی اس کے بارے میں بات کریں. خود بھی ایجوکیٹ ہوں, لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تیسری چیز, لٹریچر کو پڑھیں اور پھیلائیں, پرنٹ کریں, ڈسٹریبیوٹ کریں. آفیسز میں پورے میگزینز بنائیں آن دس ایشو. اور یہ چیز لوگوں کو, اف یو آر گڈ ایٹ کانٹینٹ رائٹنگ, اف یو آر گڈ ان ہسٹری, یہ کانٹینٹ کریٹ کریں اور لوگوں کو دیں. فورتھ چیز, لوکل جو آپ کے سٹی میں بل بورڈز ہیں وہاں پہ اویئرنیس پھیلائیں. بسز پہ, وینیوز پہ پکچرز لگائیں اور بل بورڈز پہ فلسطین کے حوالے سے میسیجز دیں لوگوں کو. پانچویں چیز یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. اگر آپ کے ملک میں وہ الاؤڈ ہے اور وہ آپ کا رائٹ ہے تو پیسفل پروٹیسٹ کریں. چھٹی چیز, بائیکاٹ کریں ان کے پروڈکٹس کا, جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں, میکڈونلڈس, کوک, یونیلیور, ان سب کا بائیکاٹ کریں. اور اس طرح کے لوریل, یہ سب ان کے پروڈکٹس ہیں. سبحان اللہ, ہمارے ڈیلی کے آئٹمز جو ہم اسمارٹ شاپنگ کر سکتے ہیں اور ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں, وہ ان کے پروڈکٹس ہیں, ان کو بائیکاٹ کریں. اور ڈو ناٹ بلیٹل دس, ان کو بہت بڑی ہٹ پڑ رہی ہے اس چیز سے, بہت بڑا فائنینشیل ان کو ہٹ پڑ رہی ہے اس چیز سے. سیونتھ چیز از کنٹریبیوٹ فائنینشلی. چیریٹی آرگنائزیشنس کو جو ٹرسٹ وردی ہیں لائک الخبیب فاؤنڈیشن, آپ ان کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ. خود بھی ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو بھی فنڈ ریز کریں اس کاز کے لیے. اور یاد رکھیں یہ کاز یہ لمبی عرصے تک چلے گی, یہ صرف مہینے دو کی بات نہیں ہے. ہم نے جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, لوگ عجیب کچھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچ رہی. یہ بات ٹھیک ہے, ایڈ جو ہے نا رکی ہوئی تھی. رفح کراسنگ سے اب کچھ دن پہلے 20 ٹرکس کی ایڈ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آج فنڈ ریز نہیں کریں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ کہیں نا فلسطینی بچے کے لیے مجھے فنڈ ریز کرنا, آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا. آپ نے آج لوگوں کے دلوں میں الیکسا کو جگانا ہے. آپ نے آج جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے وہاں پہ گھر کون بنائے گا, وہاں پہ سکولز کون بنائے گا, وہاں پہ ہاسپٹلس کون بنائے گا, وہاں کے جو بچے 6 دن کے جو بچے یتیم ہوئے ہیں کون ان کی پرورش کرے گا, کون ان کو پیسے دے گا. اور اصل مقصد ہے مسلمانوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا. بے شک پیسے کو لے کے جیسے ہی راستے کھولیں تب پہنچائیں. I'm not saying کہ آج پہنچائیں, ان کو پاسبل بھی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کرنا, مسلمانوں کو جگانا, الیکسا ان کے دلوں میں زندہ کرنا. اکٹھے کریں لوگوں کو اور وہاں تک پیسے پہنچائیں, جس فاؤنڈیشن کے تھرو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, ٹرسٹ وردی فاؤنڈیشن کے تھرو. اسی طرح سے اپنے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں, جو مین اسٹریم میڈیا پہ آ سکتے ہیں, کنڈیم کریں اس بات کو مین اسٹریم میڈیا اف یو کین. 9th پوائنٹ یہ ہے کہ لیگل کیسز فائل کریں انٹرنیشنل کورٹس میں.
جس حد تک آپ لیگلی اس کیس کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لابینگ کریں، اکٹھا کریں اور آگے بات پہنچائیں. ڈپلومیٹک لیول پہ بھی پروٹیسٹ کریں. ایمبیسڈرز کو لیٹر لکھیں اگر ان کے ایمبیسڈر آپ کے موجود ہیں آپ کے ملک میں. ٹوٹل ٹریڈ بائیکاٹ کرنا چاہیے مسلمانوں ممالک کو ان کے خلاف ایٹ کنٹری لیول، کہ نو ٹریڈ ود سچ پیپل ود سچ کنٹریز جو ظالم ہیں اور جو مسلمان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور ان پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. میسیکر ہو رہا ہے اور جینوسائڈ ہو رہا ہے. اٹس اے کیٹاسٹرفی. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان ممالک کو ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دینے چاہیے ایسے ممالک کے ساتھ. اور آخری پوائنٹ ہے کہ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اس کاز کے لیے. اگر الاقصی ہمیں یونائٹ نہ کر سکی تو واللہ ہمیں کچھ یونائٹ نہیں کر سکے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اپنے ایمان پہ کام کریں، نہ پریشان ہو، نہ ڈپریشن میں جائیں، اپنے ایمان پہ کام کریں. ہم واللہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب آ کے رہو گے، تم اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو. And I'm very optimistic about what is going to happen in the future. Yes, تباہی ہوگی. Yes, شہداء اور ہوں گے. Yes, ہمارے ایمان کو آزمایا جائے گا اور ہمارا امتحان لیا جائے گا. اور شاید ہم اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کو کی فتح نہ دیکھ سکیں. But wallahi, we have seen the beginning. We may not see the end, but we have seen the beginning of this change. جیسے مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا، بٹ انہوں نے سٹارٹ دیکھا تھا. حمزہ نے سٹارٹ دیکھا تھا، اینڈ نہیں دیکھا. ہم وہ جنریشن ہے جو انشاءاللہ سٹارٹ دیکھ رہے ہیں. اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں جب وہ یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو.